ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ ٹورنٹو سے رانا سہیل حاضر خدمت ہے۔ آج آپ سب لوگ بھی پریشان ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر طرف چرچا ہے، ہر طرف کھپ پڑی ہوئی ہے کہ جناب سینٹ کے اندر منظور ہو گئی ہے ریزولوشن، سینٹ کے اندر ریزولوشن منظور ہو گئی ہے کہ الیکشن ملتوی کیا جائے۔ یہ الیکشن ملتوی کرنے کا جو ہے نا جی، یہ جتنا بھی ہے شروع ہوگا، یہ تقریباً آج سے کوئی 1.5-2 مہینہ پہلے میں نے یہ سٹوری دے دی تھی۔ یہ اوپر لنک ہے، آپ لنک کو چیک کر سکتے ہیں، وہاں پر جا کے دیکھیے کہ کیا الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، کس پہلو پہ بھی سوچا جائے، اور جس پہلو پہ کوئی نہیں سوچ رہا تھا اسی پہلو پہ سب اب بحث کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا کہ وہ لنک ذرا دیکھ لیجیے اوپر۔ اچھا، تو بات کرتے ہیں جی سینیٹر دلاور خان صاحب نے جو ریزولوشن پیش کیا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دلاور خان ہے کون۔ یہ وہی ہیں جی جنہوں ٹکٹ ملا تھا سینٹ کا پی ایم ایل این کی طرف سے 2018 کے الیکشن کے اندر۔ پھر ان کو مجبور کر دیا گیا کہ نہ، آپ یہ الیکشن آپ نہیں لڑ سکتے پی ایم ایل این کی طرف سے، آپ کو ہم ٹکٹ دیں گے اور آپ آزاد لڑیں گے۔ جب وہ آزاد لڑے اس کے بعد وہ اس میں چلے گئے پی ٹی آئی میں۔ اب ان کا وہ ٹکٹ کس نے رکوایا تھا اور ان کو آزاد لڑنے پہ کس نے مجبور کیا تھا، آزاد لڑنے کے بعد پی ٹی آئی میں ان کو کس نے جوائن کروایا تھا، اور یہ جو ہے جی یہ بیسیکلی تو آزاد لڑے تھے، لیکن یہ بی اے پی یعنی کہ باپ کے پلیٹ فارم سے آئے ہیں۔ اب تو باپ کن کی ہے؟ وہ جو بلوچستان والی پارٹی ہے ہماری، کوئی کہتے ہیں بلوچستان آزاد پارٹی، کوئی کہتا ہے بلوچستان عوامی پارٹی۔ تو یہ جو باپ اس کہہ دیتے ہیں، تو وہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی لوگوں کو اس باپ کا باپ کون ہے۔ تو اس باپ کا باپ تو وہی ہے نا جی جس کے اشارے پہ یہ ناشتی ہے۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی ہے اس طرح کی جو پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، بنانے کے بعد ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی اب ہوا ہے ان کے ساتھ۔ اور سینٹ کے اندر وہ قرارداد جو پیش کی گئی ہے، اس کے اندر 2-3 پہلوؤں پہ بات کروں گا۔ سینٹ کے اندر جو بات یہ اس کی گئی ہے جی، بات ریزولوشن کی، کیا ریزولوشن وہاں پہ پیش ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ کورم، کم سے کم کورم یعنی کہ وہاں پر جو سینیٹرز بیٹھے ہیں ان کی تعداد اس کا 1/4 ہونا چاہیے جو ٹوٹل تعداد ہے، کیونکہ اس کی تعداد تھی پہلے 104، اب ہو گئی 100۔ تو اگر 100 بھی تعداد ہو تو 25 سینیٹر کا وہاں پر ہال کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ 25 موجود ہوں گے، ان میں سے جو میجورٹی ہوگی اگر وہ اس ریزولوشن کے حق میں دے دے گی ووٹ، تو وہ ریزولوشن ایکسیپٹ ہو جائے گی یا پاس ہو جائے گی وہ ریزولوشن۔ اب وہ ریزولوشن فرض کریں جی، سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ پورا ہاؤس وہاں پہ اگر بیٹھا ہوا تھا پہلے، اس وقت یہ ریزولوشن پاس نہیں کی گئی، اور نہ ہی یہ ریزولوشن ایجنڈا پہ تھی۔ جو سینیٹر تاج حیدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایجنڈا پہ تھی ہی نہیں، جو یکدم یہ لے کر آ گئے ہیں۔ اب اگر یہ یکدم لے کر آئے ہیں تو پھر اس وقت کیوں لے کر آئے ہیں جب سب لوگ جا چکے تھے، اور صرف وہی 14 لوگ رہ گئے تھے جو کہ باپ کے ساتھ ہیں یا آزاد ہیں، ابھی تک بھی آزاد ہیں۔ اور یہ کن کے انڈر انفلوئنس ہے؟ یہ پارٹی جو ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کے بھی بیٹھے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے بھی بیٹھے ہوئے تھے، پی ٹی آئی والے بھی خاموش رہے، پیپلز پارٹی والے بھی ایک خاموش رہے، ایک نے وہاں پہ بڑی تقریر کی اس کے حق میں۔ تو خیر وہ جانے، ان کی جماعت جانے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ریزولوشن پیش کی گئی، جو قرارداد پیش کی گئی، نمبر 1 تو یہ ایک جو سینیٹر چیئرمین سینٹ تھے انہی کو کہنا چاہیے تھا کہ بھی کورم پورا نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں، انہوں نے کہا کہ کورم پورا نہیں ہے، کہ کم سے کم 25 لوگ ہونے چاہیے تھے، کہ وہ نہیں ہیں، تو کم سے کم وہ لوگ تو کر دیتے، یا پیپلز پارٹی والا کر دیتا، پی ٹی آئی والا کر دیتا، لیکن ان دونوں نے کسی نے نشاندہی نہیں کی کہ جناب کورم پورا نہیں ہے، ریزولوشن آپ ٹیک اپ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بھی آپ کو سازش کی سمیل آ جائے گی کہ یہ سازش کہاں سے ہوئی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دلاور خان کا بنیادی کے طور پر تعلق کن سے ہے۔ دوسرا میں نے بتایا کہ یہ ٹیک اپ ہو گئی، حالانکہ کورم میں نشاندہی کی جا سکتی تھی، پیپلز پارٹی والے کر سکتے تھے، پی ٹی آئی والے کر سکتے تھے، ان دونوں نے نشاندہی نہیں کی۔ اور وہاں پر کامل علی آغا بھی بیٹھے ہوئے تھے، سینیٹر کامل علی آغا، جو کہ پرویز الہی کے دائیں بازو ہیں۔
تو وہ بھی آپ کو پتہ کہ ان کے ساتھ ہے. تو یہ کہاں سے موو کی گئی، کہاں سے ریزولوشن لائی گئی، کہاں سے ٹیک اپ کی گئی، اس کا تھوڑا تھوڑا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا. اب آگے آئیے جی، فرض کریں جی یہ اب بالکل لیگل مینر میں ٹیک اپ ہو گئی ہے، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، تو بھی بہت سی ریزولوشن پاس ہوتی ہیں، بے انتہا ریزولوشن پاس ہوتی ہیں. آپ نے یہ ریزولوشن پاس کر دی کہ الیکشن کو پوسٹ پون کیا جائے. اگر پاس بھی ہو گئی ہے تو اس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں گے. کئی ریزولوشن ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جانتے ہی آپ، وہ ہماری ریزولوشن وہ یونائٹڈ نیشن میں پڑی ہوئی ہے. کب کی پڑی ہوئی ہے؟ کشمیر والی. تو ریزولوشنز کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی ہیں آپ پر، آپ ایک تجویز دے رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اب کرنے والوں نے کرنا ہے، عمل درآمد کرنے والوں نے کرنا ہے کہ اس کو وہ امپلیمنٹ کرتے کہ نہیں کرتے. اس سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، اور کیوریوسٹی ہے لوگوں کے اندر کہ آخر یہ موو ہوئی کہاں سے. تو میں بڑی لمبی باتیں کرنے کے بعد بھی یہیں پہ پہنچوں گا، اسی نتیجے پہ پہنچوں گا جو میں ابھی بتانے لگا ہوں. ویسے تو ٹائم بڑھانے کے لیے یا ٹائم ٹپانے کے لیے بہت ساری گفتگو کرنے کے بعد اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں لوگ، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ جناب علی اس میں صرف دو شخصیات ہیں جو کہ اس میں ملوث ہو سکتی ہیں، یا جن کی وجہ سے یا جن کی شے پر یہ موو کی گئی ہے. اب ان دونوں میں سے آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ دونوں میں سے کون ہے. پاکستان کے اندر سب سے طاقتور شخصیت کا نام ہے پاکستان کا آرمی چیف، جو کہ جنرل عاصم منیر. یا تو باپ پارٹی کو وہ حکم دیں گے تو باپ پارٹی وہی کام کرے گی جو عاصم منیر کہیں گے، یا پھر وہ کہ جو اس سے پہلے سب سے زیادہ طاقتور تھے. وہ طاقتور کون تھے؟ جنرل باجوہ اور ان کا جنرل فیض حمید. اب جنرل فیض حمید کی کڑیاں ملا لیں اور جنرل عاصم منیر کی کڑیاں ملا لیں. جنرل عاصم منیر کی کڑی کوئی بھی آپ کو باپ کے ساتھ ملتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. جنرل عاصم منیر کی کوئی بھی کڑی آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ ملتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. جنرل عاصم منیر کی کوئی بھی کڑی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. کامل علی آگے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ چوہدری پرویز الہی کے ساتھ بھی ان کی کوئی کڑی ملتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عاصم منیر کے آدمی نہیں تھے. تو پھر دوسرا کون ہے جس کے یہ آدمی تھے؟ دوسرا جنرل فیض حمید، کیونکہ جنرل باجوہ نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لیا، وہ بالکل کہیں پہ موجود نہیں ہے. دوسرا آدمی کون ہے؟ جنرل فیض حمید. اور اس سے مفادات سب سے زیادہ وابستہ کس کے ہیں؟ جنرل فیض حمید کے. کیونکہ جنرل فیض حمید کو یہ ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت نہیں بنتی تو پھر کسی کی بھی نہ بنے. اگر عمران خان کی حکومت نہیں بنتی تو پھر کسی کی بھی نہ بنے. وہ کسی طرح سے اکتوبر نومبر تک لے جانا چاہتے ہیں سارے پروسیس کو، پاکستان کے الیکشن کو، کبھی معیشت کے نام پر، کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی خراب موسم کے نام پر، کبھی جناب ہماری پٹیشنز کے نام پر، اور اب نیا آ گیا کہ قرارداد پیش کروا دی گئی ہے. کیونکہ جنرل فیض حمید اس وقت ہاٹ واٹر کے اندر ہیں، اور ہاٹ واٹر کے اندر وہ اپنے ہی وجوہات کی وجہ سے ہیں جنرل فیض حمید. تو سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر اس میں ہے جنرل فیض حمید، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان آئے اور ان کی بھی جان چھوٹے، جتنے مقدمات بنے ہیں ان سے جان چھوٹے، یا کم سے کم اکتوبر نومبر میں جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہوں گے، اس وقت ان کے اپنے بلاک کے جسٹس اعجاز الاحسن وہ چیف جسٹس کے عہدے پر آ جائیں گے. اگر جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس کے عہدے پہ آ جاتے ہیں جس دن، اس وقت یہ جو مرضی کرتے رہے، پھر سب کچھ پار ہے. یوں سمجھیے کہ ثاقب نثار ہی آ گیا. تو ثاقب نثار کے یہ ویٹ کر رہے ہیں، ثاقب نثار ثانی. میں تو نثانی کیا، دوم کیا، سوم کیا، چہارم کیا، وہ تو ساری لائن لگی آگے وہاں تک، جسٹس عائشہ ملک تک. تو بیچ میں ایک دو ہی آئیں گے، جسٹس منصور علی شاہ جو فیئر لوگ ہیں، یا اور بھی ہیں. لیکن جو ان کا طرز سیاست ہے اس وقت جنرل فیض حمید کا، وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے الیکشن پوسٹ پون کروا دیں. اور انہوں نے پہلے ہائی کورٹ سے کوشش کی، پھر پشاور ہائی کورٹ سے کوشش کی،
پھر ڈائریکٹلی وہاں پر آ گئے، پھر کیس کو پرولونگ کرنے کے وقت بہانے چلاتے رہے۔ لیکن دوسری طرف سب سے زیادہ جو سیاح کام کیا ہے نا فائز عیسیٰ صاحب نے، وہ یہ کہ وہ لائیو پروسیڈنگ چلا دی ہیں کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس کون استعمال کرتا، لوگ وہ بھی دیکھ سکے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہے جی اب مدعا وہ اپنے اوپر لے نہ لیں، لیکن جتنے بھی دانشور حلقے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ 2 آدمیوں کے علاوہ کسی کا کام نہیں ہو سکتا، یا تو جنرل ہمارے ہیں عاصم منیر یا ریٹائرڈ جنرل فیض حمید۔ اب اس کا آپ نے خود اندازہ کرنا ہے کہ جنرل عاصم منیر ہو سکتے ہیں یا جنرل فیض حمید ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو بہانہ لگایا گیا نا جی یہ ان کی طرف سے کہ پختونخوا میں سردی ہے جی، وہاں پر بلوچستان میں سردی ہے، تو پاکستان میں 2-3 پہلے الیکشن بھی تو فروری کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ جو دہشت گردی کا بہانہ لگایا جا رہا ہے، دہشت گردی کا جیش وہاں پر ہوئی ہے، ان کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بھئی اس سے بھی برے حالات تو 2018 کے اندر تھے جب الیکشن کروائے گئے تھے۔ اب ان کو آپ بہانہ بنا کے الیکشن کی ڈیلنگ ٹیکٹس تو کہہ سکتے ہیں، لیکن لیول پلینگ فیلڈ کی خلاف ورزی تو کہہ سکتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ تو یہی ہے نا کہ جب سب الیکشن لڑ رہے ہیں آپ بھی الیکشن لڑیں۔ لیکن مجھے ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، آج بھی مجھے ڈاؤٹ ہے، میری کچھ لڑکوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی عمران خان اس وقت پینک ہو چکے ہیں، وہ ہر بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں، جس طرح انہوں نے وہاں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ان کے جو 4 ممبر تھے جو ان کا فرد جرم عائد کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی حیثیت ہائی کورٹ کے جج کی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے بیٹھ کے سامنے تھریٹ کیا عمران خان نے، اور عمران خان کو اب بھی یہی ہے، کیونکہ وہ تو 4 دیواری کے اندر ہے، انہیں تو وہی ہے نا جو جا کے گور علی بتا دے گا، وہ جا کے وہ دوسرا جو ان کا ایک اور وکیل ہے وہ بتا دے گا، یا دوسرے ایک دوست بتا دیں گے، باقی تو پارٹی کا کارکن ان سے ملنے کو نہیں آتا۔ ان کو ابھی بھی اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، جس طرح بھٹو کو رکھا تھا نا، بھٹو صاحب آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے، اور بھٹو پھائے چڑھ گیا، پھانسی پہ لٹکا دیا گیا تھا بھٹو کو۔ یہ اسی طرح کے بتانے والے لوگ تھے۔ عمران خان کو بھی بتانے والے لوگ شاید اسی طرح کے ہیں جو ملنے جاتے ہیں، خان صاحب اگلی حکومت کا آپ کی، خان صاحب اگلی حکومت کا آپ کی، جبکہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اگلی حکومت کیا، اس سے بھی اگلی حکومت نہیں نظر آ رہی خان صاحب کی۔ اور جو خان صاحب ہے اس لیے پینک ہو گئے ہوئے ہیں، وہ فرسٹریٹڈ ہو گئے ہوئے ہیں، وہ ہر بندے کے ساتھ لڑائی، ہر بندے کا جھگڑا، ہر بندے کے جس طرح کہتے ہیں نا کہ جناب بہانہ بنا رہے ہیں لڑائی کا۔ تو الیکشن کی پوسٹ پونمنٹ عمران خان صاحب ہی چاہتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کا جو خواہش ہے اس کو پوری کون کروا سکتا ہے؟ جنرل فیض حمید ہی پوری کروا سکتے ہیں، اور جنرل فیض حمید ہی وہ ہیں جنہوں نے یہ موو کروائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا بندہ نہیں۔ اگر دوسرا بندہ ہے تو جنرل باجوہ کہہ لیں، لیکن جنرل باجوہ بھی کروائیں گے تو جنرل فیض حمید کے تھرو ہی کروائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلی ڈیولپمنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔